آپ لوگوں کی کوشش اور لوگوں کی دعاؤں سے بہت سارے لوگ جو ہے جن کو ہم نے صحت کے حوالے سے چیزیں بتائیں اور آ کے انہوں نے اپنا علاج کروایا، وہ صحت مند ہوئے. تو ہماری یہ بڑی خوشی کی بات ہے جو ہم پروگرام کرتے ہیں، لوگ اتنا پسند کرتے ہیں اور اتنے کمنٹ دیتے ہیں، ملنے آتے ہیں. میں آپ کو پتہ ہے کپڑا خریدنے کے لیے گئی تھی، ایک مارکیٹ ہے یہاں پر نا پٹھانوں کی، ڈیفینس میں. یہ تھوڑے دن پہلے کی بات ہے، تو کوئی ہفتہ بھی نہیں گزرا ہوگا. تو وہاں پہ میں گئی تو مجھ سے نا ایک بزرگ عورت آئی، ان کی 2 جوان بیٹیاں بھی تھیں. وہ آ کے نا مجھ سے پیار محبت دعائیں، تو مجھے کہتی، میں نے کہا تصویر کھینچ گئی؟ ہاں. میں نے کہا بات تو جا نہیں رہی. وہ میں آپ سے کسی کا نمبر مانگوں تو آپ دے دیں گی؟ میں نے کہا جی کس کا؟ میں نا جو حکیم فرحان صاحب ہیں نا جو آپ کے شو پہ آتے ہیں، ان کا نمبر مل سکتا ہے؟ میں نے کہا جی. میں نے اپنے ڈرائیور بھائی کو بلایا، میں نے کہا جی ان کو نمبر دے دیں اماں جی کو نا، تو وہ میرے سے بات کر لیں گے. وہ ان کی فیس کیا ہے؟ میں نے کہا آپ ان کو فون کریں، وہ آپ سے فیس بھی نہیں لیں گے، وہ اس طرح کے آدمی. اچھا میں پوچھ سکتی ہوں میری بھی؟ میں نے کہا آپ پوچھیں، کوئی بیماری، کوئی ٹیسٹ، کوئی رپورٹس، جو بھی آپ کو حکمت کے حساب سے. اچھا آپ نے ان کو میرا خاص سلام کرنا ہے. پھر آپ کو شاید کال وال بھی آئی ہوگی. آئی ہے، کال وہ بھی آئی ہے، مجھے بازار میں ملی تھی. کال بھی آئی ہے، پیشنٹ بھی آئے، انہوں نے آپ کا نام لیا کے لے لیا جی آپ کا نام لیا کے. تو یہ الحمدللہ میرے سے اکثر کوئی پوچھتے ہیں نا فیس کا، تو میں کہتا ہوں دیکھیے ایک تو سوشل میڈیا پہ جتنے بھی ہم نسخہ جات بتاتے ہیں فری آف کاسٹ ہوتے ادھر ہیں. کون سا آپ نے آ کے پیسے لیے ہوتے ہیں مجھے کو بتائے ذرا. اس کے بعد جو بھی میرے مطلب پہ آتا ہے چیک اپ فیس کوئی نہیں ہے. ابھی تک بھی کوئی پیشنٹ کہہ دے کہ میں چیک اپ فیس لیتا ہوں، مطلب پہ میں چیک اپ فیس نہیں لیتا، کوئی 1 روپیہ بھی چیک اپ فیس نہیں. تو دیکھتے کوئی نہیں ہے چیک اپ کی فیس کے بغیر تو دیکھنا. حالانکہ میں چیک اپ فیس نہیں لیتا. ہاں جو دوائی لے، دوائی کے پیسے بھی معمولی سے ہوتے ہیں، لیکن جو دوائی لے، لیکن چیک اپ فیس کوئی نہیں ہے. آدھی دوائیاں تو گھریلو بتاتے ہیں آپ. یہی میں کہہ رہا ہوں کہ ہمارا تو سلسلہ جو ہے نا، اور میں کہتا ہوں یقین کریں اس میں آپ کا بہت بڑا کردار ہے. اگر آپ لوگ ہمیں نہ بلائیں، لوگوں کو بلا کے جب آپ متعارف کرواتے ہیں اس سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں. تو اس لحاظ سے بھی میرے خیال میں جتنے بھی لوگ ٹھیک ہوئے ہیں 2025 میں، اللہ تعالیٰ نے بیماریوں سے شفا دیا. بہت سارے پیشنٹ ایسے یقین کریں جو کینیڈا سے اسپیشل دوائی لینے آئے ہیں. ویڈیو دیکھ کے جی مارننگ ود فضا ہم نے دیکھا تھا، اس میں آپ آئے تھے تو یہ آپ نے بتایا تھا، تو ہم دوائی لینے کے لیے آئے. کوئی باہر کنٹریوں سے لوگ آ رہے ہیں اتنی محبت کے ساتھ. تو یہ بڑی خوشی ہوتی ہے جب آپ کام کر رہے ہو نا، تو آپ کو تھوڑا سا اس طرح پش کرے نا تو انسان کا دل بڑا ہو جاتا ہے. تو اس سے نا الحمدللہ بڑی موٹیویشن ملتی ہے. اور میں سمجھتا ہوں 2025 میں بہت سارے پیشنٹ ایسے آئے جن کو ایچ پائلوری تھا، یا ڈائلیسس ہو رہے تھے، یا کریٹینائن یوریا بڑا ہوا تھا. خاص کر کے یہ اور بے اولادی والے، یہ 3-4 کیسز بڑے مجبور ہوتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، کیونکہ ایچ پائلوری میں ڈپریشن میں چلا جاتا ہے، انزائٹی میں بندہ چلا جاتا ہے، خوف، ڈر. اور جو ڈائلیسس والا وہ تو اللہ تعالیٰ معاف کرے، کسی دشمن کو بھی بندہ اس سٹیج پہ نہ لے کے. وہ ٹھیک ہوئے ہیں تو یقین کریں ان کی جو دعائیں ہیں آپ کے لیے، میرے لیے، ہمارے والدین کے لیے، کتنا ہمیں وہ خوشی ہوتی ہے جب وہ اتنا رو رو کے دعائیں دیتی ہیں. تو بڑا ایک اچھا لگتا ہے کہ یہ اتنی دعائیں دے رہی ہیں تو ہمارے ماں باپ کے لیے بھی وہ دعائیں جا رہی ہیں. تو خصوصاً میں سمجھتا ہوں میری والدہ، اللہ تعالیٰ انہیں جنت میں جگہ دے، 4-5 سال ہو گئے جنہوں نے مجھے فورس کیا یہ یوٹیوب کے اوپر. یوٹیوب سے پھر آپ کے پروگرام میں آیا تو آپ نے جس طرح لوگوں کو یہ تعارف کروایا، یقین کریں اس میں کوئی شک نہیں کہ آج میری والدہ کو اس کی نیکیاں مل رہی ہوں گی یقیناً. کیونکہ جب انسان دنیا سے چلا جاتا ہے تو نیک اولاد اس کے لیے صدقہ جاریہ ہوتی ہے. جب وہ نماز پڑھتی ہے اس کا اجر ملتا ہے، جب وہ قرآن پڑھتی ہے اس کا اجر. اس لیے میں اکثر میرے پاس کوئی آئے تو میں کہتا ہوں آپ نا چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اذکار کرتے رہے. کس لیے؟ صرف اپنے لیے نہیں، وہ آپ کا ڈائریکٹ آپ کے ماں باپ، اس کے بعد دادا دادی، نانا نانی، ان کا تو ڈائریکٹ آپ کو اس کا اجر مل رہا ہے. آپ کو پتہ ہے میری امی کہتی تھی کہ جیسے ہمارے نانا دادی تھے نا، تو ان کے لیے امی کا جب کچھ کھا رہی ہوتی تھی نا تو وہ کھانا بھی بخشوا دیتی تھی کہ یہ میرے ماں باپ کو پہنچے. یہ دیکھیں یہ بڑوں کی بڑی باتیں ہوتی ہیں. اب والدہ، میرے والد صاحب ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے صحت تندرستی دی. اکثر وہ ویڈیو میں لوگ دیکھتے ہیں وہ ایکسرسائز کر رہے ہوتے ہیں تو میرے جتنے ہی لگتے ہیں ماشاءاللہ فٹ ہیں، وہ یوگا کرواتے ہیں، ایکسرسائز کرواتے ہیں. تو بڑا کسی دن انشاءاللہ پروگرام میں لے کے آؤں گا. وہ ماشاءاللہ فٹ ہیں. خوراک اور ماں باپ کی دعائیں، ایک تو ماں باپ کی جو دعائیں، میں تھوڑے دن پہلے ایک پروگرام میں نا میں بتا رہا تھا کہ والدہ نا جب چھوٹے ہوتے تھے نا تو والدہ وہ پہلے ہوتا تھا چولہے کے اوپر توی اور ساتھ وہ بیٹھ کے کھانا کھلانا. تو جس نے بھی بڑا لقمہ پکڑ لیا اس کو بھی وہ جس سے ہم وہ آگ نہیں سیکتے وہ پھونکتی ہوتی، وہ سیدھی پڑھنی ہے کہ لقمہ چھوٹا. یعنی کہ تربیت کہاں سے شروع ہوتی سی؟ گھر سے اور کھانے سے. کتنی پیاری پیاری باتیں. ایک بریک لیں گے، بریک کے بعد ہم پھر جو پیٹ کے امراض، پیٹ کی بیماریاں، پیٹ کے جو درد ہیں اس کے اوپر نسخے پوچھیں گے. آ جاؤ واپس.
ویلکم بیک، یو واچنگ مارننگ وتھ فضا. اور ناظرین، اب ہم بات کریں گے پیٹ کے درد کے حساب سے کوئی ایسے نسخے کہ پہلے تو پیٹ کا درد ہوتا کیوں ہے، بڑے سارے اس کے وجوہات ہوتی ہیں، مگر ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ کون سے پیٹ کا درد کس بیماری کی وجہ ہے؟ اچھا، پیٹ کا درد، اس میں کوئی شک نہیں. پیٹ کا درد بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ نے اوور ایٹنگ کر لی، کھانا زیادہ کھا لیا، یا سردیوں میں دہی بھلے یا رائس کھا لیے جس سے ہم ہیضہ بھی کہتے ہیں، اس سے ہیضہ ہو گیا، وامٹنگ آئی، موشن آئے، پیٹ میں درد ہونا شروع ہو گیا، یہ سردی کی وجہ سے درد ہے. ایک آپ نے چکن، بیف، مٹن کوئی ایسی چیز کھائی، اسپائسی چیز کھائی، تو اس سے پیٹ میں درد ہو گیا، وہ انفیکشن کی وجہ سے. ایک ہوتا ہے گڑ گڑ کی آواز آنا، بلوٹنگ، گیس، ٹھیک ہے، وہ سردی کی وجہ سے. جب ہم کوئی ایسی ٹھنڈی چیزیں زیادہ کھا لیتے ہیں، سٹمک کمزور ہو جاتا ہے، تو پھر آوازیں آتی ہیں، وہ گیس خالی پیٹ سے نہیں آتی؟ خالی پیٹ سے بھی آتی ہیں، وہ گیس بنتی رہتی ہے نا، گیس بنتی رہتی ہے. اس میں ہم اس طرح کے کھانے کھا چکے ہوتے ہیں کہ وہ نقصان دیتے ہیں، پھر وہ اندر انفیکشن ہو چکی ہوتی ہے، بلوٹنگ، گیس بنتی رہتی ہے. اس میں ایک ہوتا ہے آپ کو کانسٹیپیشن بہت زیادہ ہو گئی ہے. اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کو 2-4 دن سے سٹول ہی نہیں پاس ہو رہا، تو پھر بھی آپ کے پیٹ میں درد، آپ کو ناف پڑ جاتی ہے، ٹھیک ہے، کھچاؤ پیدا ہوتا ہے. لیکن اس میں سب سے خطرناک جو پیٹ کی درد ہے وہ ہے جو آنتوں میں انفیکشن ہوتا ہے. پیٹ میں درد ہوئی، بندہ واش روم گیا، سٹول پاس کر کے آیا، پھر دن میں 3-4 دفعہ سٹول کا پتلا آ جانا. یہ ایسی بیماری، اس کو اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہے موشن ہے. یہ موشن ہے، یہ پیچش ہیں، پیچش ہوتے ہیں آنتوں کی انفیکشن کی وجہ سے. یہاں پہ علاج ایک ہی کیا جاتا ہے، اس کو روکنے کی دوائی لی جاتی ہے، فوری طور پہ یہ رک جائے، ٹھیک ہے. تو اب وہاں پہ ڈرپ لگوائی جائے، یا کوئی بھی طبیب حضرات بھی اکثر یہاں پہ نا پھر کیا کرتے ہیں، وہ دے دیتے ہیں جامن کی گٹھلی اور انار کے چھلکے، وہ وقتی طور پر روک دیتے ہیں. لیکن اس کا حل روکنا نہیں ہے، اس کا حل آنتوں کی انفیکشن کو ختم کیا جائے. اب اس کو ختم کرنے کے لیے بڑی بہترین دوائی. اچھا، کیسی بات ہے، اسے ہی السر کہتے ہیں، اس سے ہی آنتوں کی ٹی بی بھی کہتے ہیں، اس سے ہی ایچ پائلوری بھی سٹارٹنگ یہیں سے ہوتا ہے. پہلے انفیکشن ہوتا ہے، اور انفیکشن کے جو اسباب ہیں وہ ہمارے خود ساختہ بنائے ہوئے ہیں. اگر آج سے 20 سال، مگر کچھ لوگ جیسے کہتے ہیں ایچ پائلوری جو ہے وہ اگر رہے بھی تو آپ کو تکلیف کوئی نہیں دیتی، اگر آپ کو پتہ لگے تو بھی، نہ پتہ لگے تو بھی. ویسے تو ایک ٹیسٹ سے اس کو پتہ لگایا جا سکتا ہے، مگر اس کے باوجود کہا جاتا ہے کہ اگر یہ ہے بھی تو آپ کو اتنا ڈینجر کاز نہیں ہے، یا کرتی ہے. یہ آج میں آپ کو بتا حکمت میں اس کا کیا دوں، یہ میں آج آپ کو بتا دوں، جن لوگوں کو پتا نا کہ یہ کچھ نہیں کہتی. میرے پاس ایسے ایسے پیشنٹ آتے ہیں، یقین کریں، جن کے اندر اتنا انزائٹی، خوف، ڈپریشن. اچھا، یہ انزائٹی ڈپریشن کیوں پیدا کر دیتی ہے؟ چڑچڑے رہتے ہیں لوگ، کیوں ہوتا ہے؟ اب غذا آپ کے اسٹمک میں گئی، ہیلیکٹوبیکٹر کی بیکٹیریا ہے، وہ آپ کی غذا والی نالی میں یا معدے کے اندر بیٹھ جاتا ہے. اب وہ غذا تو کھا جاتا ہے، غذا کھانے کے بعد جب بھوک لگتی ہے تو بندہ کہتا ہے بس